السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ تمام سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میرا ٹاپک ہے شب معراج، یعنی رجب المرجب مہینے کی 27 تاریخ کے رات اور دن کو ہم کیسے گزاریں۔ آئیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سماعت کیجیے۔ میرے پیارے آقا کی دیوانوں، شب معراج ایک ایسی رات ہے جس رات میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کیا۔ اس رات کے متعلق بہت سارے ذکر و اذکار اور نفل نماز کے حوالے سے فضیلت کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن بہقی شریف کے اندر شب معراج سے متعلق 12 رکعت نفل نماز کے سلسلے میں اور اس کے بعد کچھ ذکر کے سلسلے میں روایت موجود ہے، جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، تاکہ شب معراج میں یہ 12 رکعتیں اور اس کے بعد ذکر و اذکار پڑھ کر اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ سے اپنے دامن کو اپنی مرادوں سے بھرنے کی کوشش کر سکیں۔ شب معراج کے دن حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم پہلی وحی لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف فرما ہوئے۔ اسی ماہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی فضیلت سے سرفراز فرمایا گیا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کو واجب کر لیا۔ یہ بات مکاشفۃ القلوب میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ جو شخص 27ویں کا روزہ رکھے، یعنی 27 رجب کا ایک روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے 60 مہینوں کے روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ معزز سامعین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کے 27ویں رات میں عبادات کرنے والوں کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص 27ویں رجب المرجب کی رات 12 رکعت نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر قرآن کریم کی کوئی سورہ پڑھے اور 2 رکعت پر تشہد یعنی التحیات للہ آخر تک پڑھ کر بعد درود سلام پھیر لے اور 12 رکعت پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، تو دنیا و آخرت کے امور کے متعلق جو چاہے دعا کرے اور صبح میں روزہ رکھے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا، مگر یہ کہ وہ کوئی ایسی دعا نہ کرے جو گناہ میں شمار ہوتی ہو، کیونکہ ایسی دعا قبول نہ ہوگی۔ یہ بات شعب الایمان للبہقی حصہ پنجم صفحہ نمبر 346، احیاء العلوم صفحہ نمبر 372 میں موجود ہے۔ معزز سامعین، تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے شب معراج پر 12 رکعت نفل نماز ضرور ضرور پڑھیں اور دن میں 27ویں رجب کا روزہ رکھ کر اپنے دامن کو مرادوں سے بھرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک جل جلالہ مجھے اور آپ سب کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔